لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرمایا ان کے لیے حفاظتی فرشتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے حفاظت کرتے ہیں۔ اب اگر لہو کا ضمیر انسان کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر ہو کا ضمیر اللہ یعلم کی طرف لوٹائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے ہیں جو انسان کے حفاظت پر معمور ہیں۔ اب کوئی بھی انسان ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، نیک ہو بد ہو، انسان ہو کافر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، متقی پرہیزگار ہو، بدکار ہو، زانی ہو، فحاشی ہو، شرابی ہو، اس کے لیے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ 24 گھنٹے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اونٹ ہے اور چھوٹا بچہ اس میں مار لے کر جا رہا ہے، 10-12 بھینسیں ہیں اور ایک چراوا ایک لاٹھی لے کر ان کو گھما رہا ہے؟ یہ کیسے ہے کہ ایک طاقتور جانور اور انسان کے تابع ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے 24 فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان میں سے 4 کرام کاتبین ہیں اور 2 فرشتے تو ہیں جو ہونٹوں پر مقرر ہیں، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں، اور 10 فرشتے جو مقرر ہیں۔ تو یہ 24 کیسے ہیں؟ کیونکہ ایک تو عصر سے فجر سے لے کر عصر تک ہے، پھر عصر سے لے کر دوسرے دن فجر تک ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے وقت ان کی جو ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، 12 فرشتے دن کے اور 12 فرشتے رات کے۔ 2 میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 فرشتے ہونٹوں پر مقرر ہیں، تو جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو آپ علیہ السلام تک جان اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ہے ہم حیات النبی کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اگر کوئی ان کے قبر مبارک میں جا کر خوشی پڑتا ہے تو آپ علیہ السلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور کوئی دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، جو بذات خود حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے جیسے بہقی نے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرمایا ساتوں آسمان میں سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو، ایک بالش کی جگہ خالی نہیں، اور بیت اللہ کے سیدائیں بیت اللہ کے بالکل عین پر آسمان پر بیت المعمور ہے، وہاں بھی فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرے پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا دوبارہ طواف، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور فرمایا کہ دیکھیں انسان جب خود تبدیل ہونا چاہتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے آتے ہیں، اور پھر جو دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت مطلب کہ جو آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، جب تک تبدیل کرنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ جبرن نماز نہیں پڑھواتے، جبرن روزہ نہیں رکھواتے، اللہ رب العزت جبرن کسی سے زکات نہیں دلاتے۔ اللہ یستبی من یشاء ویہدی من یشاء۔ تو یہ ہے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کل کا دن آج سے بہتر اور پرسوں کا دن کل کے دن سے بہتر رہے گا۔ یہ تب ہوگا جب وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، دین کی طرف مائل ہوگا، اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ جب وہ دین کی طرف آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کہ انسان کے دل کے دائیں طرف جو ہے فرشتہ مقرر ہے اور بائیں طرف شیطان ہے۔ جب نیکی کرتا ہے دل الہام ڈالتا ہے، نیکی کے اثرات ڈالتا ہے فرشتہ جب نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی، اور جب گناہ کرے تو توبہ استغفار، اور فرشتہ اس کو دل کو نیکی کی طرف پھیلاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس میں صاف ڈالتا ہے۔
اس وجہ سے جب کوئی وسوسہ آئے تو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھے یا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں طرف جو ہے بائیں طرف جو ہے تھوک دے، اور تھوک جو ہے شیطان کے منہ میں لگتا ہے، پھر وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں یاد رکھو اور ان میں عمل کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں بھی جزائے خیر دے، عمل کرنے کی توفیق عطا